السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی خاص موضوع پر، ابدی سرمایہ کاری، یعنی وہ دولت جو میزان سے بھی آگے جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ پہنچے تو ہماری تائید کے لیے سبسکرائب کریں اور اسے صدقہ جاریہ کے طور پر ضرور شیئر کریں۔ تو آئیے ذرا اس خاموشی کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ فجر سے پہلے کا وہ وقت ہے جب کائنات بالکل ساکن ہوتی ہے اور دنیا کی بھاگ دوڑ ابھی شروع نہیں ہوئی ہوتی۔ اس وقت نہ کوئی تقاضا ہے، نہ کوئی شور شرابہ، بس ایک گہرا سکون ہے جو سیدھا روح میں اترتا ہے۔ اور اسی خاموشی میں دو حقیقتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک ہماری سانس جو زندگی کی نشانی ہے، اور دوسرا وقت جو مسلسل بہہ رہا ہے۔ اور اسی گزرتے وقت کے ساتھ ہم سب ایک منافع کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، ایک ایسا منافع جو اکثر ہماری زندگی کا مرکز بن جاتا ہے۔ جی، یہ ہے دنیاوی فائدہ۔ آئیے ذرا اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات بہت گہری ہے۔ سوچیں، ایک دن آئے گا جب یہ لمحے بھر کی خاموشی ہمیشہ کے سکون میں بدل جائے گی، اور اس دن ہم نے جو کچھ بھی جمع کیا ہوگا وہ سب تولا جائے گا، لیکن تعداد میں نہیں، بلکہ نیت اور عمل کے وزن سے۔ دیکھیں، ہم سب اپنی زندگی میں ایک تحفظ چاہتے ہیں، ہے نا؟ اور اکثر یہ تحفظ ہمیں مال و دولت میں نظر آتا ہے، لیکن اسلام ہمیں اس سے بھی آگے سوچنے کی دعوت دیتا ہے اور ایک بہت اہم سوال پوچھتا ہے، وہ کون سا منافع ہے جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہے گا؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی دولت بھی ہے جس پر وقت اثر انداز نہ ہو سکے؟ آئیے اب بات کرتے ہیں ایک ایسی کرنسی کی جس کی قیمت کبھی نہیں گرتی، ایک ایسا منافع جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف ہے دنیاوی منافع، یہ خرچ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور آخر میں بھلا دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف ہے آخرت کا منافع۔ یہ نہ صرف ہمیشہ باقی رہتا ہے بلکہ اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو آخر یہ ابدی سرمایہ کاری ہے کیا چیز؟ سیدھے الفاظ میں یہ ہر وہ نیک عمل ہے جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اس کا ثواب وہ ایک بہتے چشمے کی طرح ہے جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوا تصور، لیکن ہم اسے اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ کیسے بنائیں؟ چلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے روز کے بظاہر چھوٹے چھوٹے فیصلے کیسے ایک ابدی منافع کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھنا کلیدی ہے، کیونکہ آخرت کا منافع دراصل انہی لمحوں سے بنتا ہے جنہیں دنیا والے معمولی کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر ایک لمحہ، ہر ایک فیصلہ اپنے آپ میں ایک موقع ہے۔ مثال کے طور پر ایک دکاندار کو ہی لے لیں، اس کا ترازو سیدھا رکھنا، قیمت مناسب رکھنا اور دھوکے سے صاف انکار کر دینا، یہ چیزیں شاید دنیا کی نظر میں بہت چھوٹی ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہی وہ فیصلے ہیں جن کا وزن پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اسلام حلال کمانے سے منع نہیں کرتا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ اپنی کمائی کو ایک بڑا مقصد دو۔ جب آپ کی نیت یہ ہو کہ اس کمائی سے خاندان کی کفالت کرنی ہے، کسی کو کوئی ہنر سکھانا ہے یا کسی ضرورت مند کا بوجھ ہلکا کرنا ہے، تو پھر یہی کمائی عبادت بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں سب سے اہم حصے کی طرف لے جاتا ہے، وہ جگہ جہاں ہر عمل کی اصل قیمت طے ہوتی ہے۔ جی ہاں، نیت کا میزان۔ سوچیں، ایک دن آئے گا جب ہمارا ہر لین دین ہمارے سامنے رکھا جائے گا، لیکن وہاں رسیدیں نہیں دیکھی جائیں گی، وہاں نیت دیکھی جائے گی۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ منافع کتنا تھا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس سودے میں رحمت کتنی تھی۔ تو آخر میں یہ گفتگو ہمیں اپنی زندگی اور اپنی میراث پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آخر ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر کیا جا رہے ہیں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے اس سوال پر سوچیں، اگر آج ہماری کمائی کا سلسلہ رک جائے تو کیا اس سے ملنے والا فائدہ بھی اسی وقت رک جائے گا؟ کیا ہماری کوششوں کا پھل صرف ہماری ذات تک ہی ہے، یا ہم نے کوئی ایسا پودا بھی لگایا ہے جس کا سایہ اور پھل ہمارے بعد بھی دوسروں کو ملتا رہے؟ کیونکہ اصل بات تو یہی ہے، سب سے بڑا منافع وہ نہیں جو ہمارے ہاتھوں کو بھر دے، بلکہ حقیقی منافع وہ ہے جو ہمارے اعمال کے ترازو کو اس دن بھاری کر دے جب کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی۔ نوران اسٹوڈیو کی پیشکش اور تخلیق